فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب شہید انسانیت، مؤلف ہیں سید العلماء الحاج علامہ سید علی نقی النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 21ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 309 ہے، عنوان 24واں شروع ہو رہا ہے، باب نمبر 24واں شروع ہو رہا ہے۔ عنوان ہے صلح کی آخری کوشش اور اس کا انجام۔ حسین اپنے دامن پر یہ دبا لینا نہیں چاہتے تھے کہ آپ مسلمانوں کے درمیان خوریزی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ نے اتمام حجت کے لیے دوبارہ خود اپنی جانب سے صلح کی گفتگو کا آغاز فرمایا، اس طرح کہ عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری کو عمر بن سعد کے پاس بھیجا کہ آج شب کو مجھ سے دونوں طرف کے لشکروں کے درمیان مل لینا۔ چنانچہ عمر سعد کوئی 20 سوار اپنے ساتھ لے کر نکلا اور امام بھی اتنے ہی ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر جب قریب پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہٹا دیا، جس کے بعد ابن سعد نے بھی اپنے ساتھیوں سے علیحدگی اختیار کی۔ یہ مکالمہ بڑی رات گئے تک جاری رہا، جس کے بعد امام اپنے خیام کی طرف واپس آئے اور ابن سعد اپنے لشکرگاہ کی طرف چلا گیا۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 235 پر ہے۔ یہ تمام گفتگو صیغہ راز میں تھی۔ مختصر طور پر اتنا معلوم ہو سکا کہ امام حسین علیہ السلام اس پر آمادہ تھے کہ عراق میں قیام کے خیال کو ترک کر دیں گے اور اگر ضرورت سمجھی تو عرب کا ملک بھی چھوڑ دیں گے اور کسی دور دراز مقام پر چلے جائیں گے۔ یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 235 پر۔ حقیقت کے لحاظ سے صورت میں بھی امام حسین علیہ السلام کی فتح تھی، یعنی آپ کا ملک ترک کرنا بھی اس مقصد کا ایک اعلان تھا کہ جس کی خاطر آپ کو جان دینا پڑی۔ پھر بھی آپ کا رویہ اتنا نرم اور سلجھا ہوا تھا کہ یزیدی فوج کے افسر عمر سعد نے صاف اعتراف کر لیا کہ آپ صلح کے راستے پر گامزن ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو خط لکھا اور امام حسین کی شرط مصالحت سے اطلاع دی، ان الفاظ کے ساتھ کہ الحمدللہ فتنے کی آگ فرو ہو گئی اور مسلمانوں کا شیرازہ مجتمع رہنے کی صورت پیدا ہو گئی اور امت اسلامی کا معاملہ روبہ اصلاح ہو گیا۔ آخر میں اس نے اپنی رائے میں بھی لکھی کہ میرے نزدیک اب مخاصمت کی کوئی وجہ نہیں اور اب اس معاملے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 235 اور 236 پہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابن زیاد نے بھی اس رائے کو منظور کرنا چاہا اور کہا کہ عمر سعد کا یہ خط بہت خیر خواہانہ ہے، مگر شمر لعین بگڑ گیا اور کہنے لگا بھلا ایسا موقع جس کے ہاتھ آئے وہ اسے چھوڑ دے۔ حسین آپ کے پاس پہلو میں آ گئے ہیں، اگر آج وہ چلے گئے اور انہوں نے آپ کی اطاعت اختیار نہ کی تو پھر یاد رکھیے کہ قوت اور عزت انہی کا حق ہوگا اور کمزوری اور عاجزی آپ کا حصہ۔ میری رائے میں ان کی یہ خواہش کبھی منظور نہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑی ذلت کی بات اور کمزوری کی نشانی ہے۔ بے شک انہیں غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دینا اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ پھر اگر آپ انہیں ان کے جرم کی سزا میں قتل کرنا چاہیں تو آپ کو حق اس کا ہے، اور اگر معاف کر دیں تو اس کا بھی اختیار ہے۔ رہ گیا عمر سعد، اس کا کیا ذکر؟ میں نے تو سنا ہے کہ پوری راتیں وہ حسین کے ساتھ باتوں میں گزار دیتا ہے، اور یہ روایت بھی موجود ہے اخبار الطوال میں بھی اور طبری کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 236 پر بھی۔ یہ خوشامد آمیز، غیرت انگیز، مفسدہ پرداز اور فتنہ پرور تقریر وہ تھی جس سے ایک طرف تو
तफुफ़ुक़ तलबी और ज़फ़र अंजामी के जज्बे में हरकत पैदा हुई। दूसरी तरफ अनानियत, गुरूर और ख़ुद बीनी की रग में जुम्बिश हुई, और दूसरी तरफ इब्न साद की तरफ से बदगुमानी हो गई, और वो खुलूस और खैरख्वाही का करीना जो इसकी तहरीर में पाया जाता था नीस तो नाबूद हो गया। शिम्र बड़ा खैरख्वाह दोस्त और सच्चा मुशीर कार शुमार किए जाने लगा, और उमर साद पर गुस्सा आने लगा कि वो लड़ने गया था और रात रात भर बैठकर दुश्मन से बातें करता है, हुसैन से मिल गया है और हमको खामोखा धोखा देता है। फिर ऐसे मुश्तबा शख्स का सरदार लश्कर बाकी रखना कैसा? यकीनन शिम्र को भेजा जाए ताकि इब्न साद के तर्ज अमल का तदारुक और हुसैन के साथ हर किस्म की मसलहाना गुफ्तगू का सदबाब कर सके। चुनांचे इब्न ज़ियाद ने इसी दिमागी उलझन के आलम में उमर साद के नाम ख़त लिखा कि मैंने तुमको हुसैन की जानिब इसलिए नहीं भेजा कि तुम इनके साथ मराद करो या इनके साथ मामलात को तूल दो या इनकी ज़िंदगी की उम्मीदें दिलाओ या मेरे पास इनकी सिफारिश करने बैठो। देखो, अगर हुसैन और उनके असाब मेरे हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करें और अपने को मेरे रहम और करम पर छोड़ दें तो इनको खामोशी के साथ मेरे पास भेज दो, और अगर वो इनकार करें तो इन पर हमला करो। ये रिवायत अखबारुल तवाल सफ़ा नंबर 253 पे मौजूद है। इन्हें कत्ल कर दो और इनके आज़ा और जवारे को क़ता कर दो, क्योंकि वो इसी के मुस्तहिक़ हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम के नाम को बदनाम, इंसानियत की पेशानी को अर्क़े इंफ़िसाल से तर और तारीख़ को हमेशा के लिए अंगुश्त बदंदा करने वाले ये अल्फाज थे जो किसी और की निस्बत नहीं, रसूल इस्लाम के सबसे प्यारे रासबास नवासे हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत लिखे जा रहे थे। अगर हुसैन कत्ल हो जाएं तो इनके सीने और पुष्ट को घोड़ों की टापों से पामाल कराना, क्योंकि वो सल्तनत के बागी, मुखालिफ और हरीफ हैं। मेरा ये मकसद नहीं कि इससे मौत के बाद इनको कोई नुकसान पहुँचेगा, लेकिन ये ज़बान से कह चुका हूँ कि अगर हुसैन को कत्ल किया तो इनके साथ ये सलूक करूँगा। अगर तुमने इन अहकाम का इजरा किया तो खैर, तुम्हें मुआवजा मिलेगा जो एक वफादार फरमाबरदार को मिलना चाहिए, और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो लश्कर की सरदारी से अलहदा हो जाओ और इस मनसब को शिम्र के सुपुर्द कर दो, जिसे हमने पूरे तौर से मुनासिब हिदायतें कर दी हैं। इसने ये ख़त शिम्र के सुपुर्द किया और ज़बानी भी इससे कह दिया कि अगर वो मेरे साथ इस हुक्म की तामील ना करे तो वो माजूल तसव्वुर होगा और तुम इसकी जगह सरदार लश्कर करार पाओगे। तुम हुसैन से जंग करना और उमर साद को भी कत्ल करके इसका सर मेरे पास भेज देना। ये रिवायत भी तिबरी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 236, इरशाद सफ़ा नंबर 241 और 242 पर है। ये ताजीली और तंबीही हुक्मनामा शिम्र के हाथ उमर साद के पास भेज दिया गया। अब जंग का इल्तिवा गैर मुमकिन सा हो गया। खुद उमर साद को इसका खूब अंदाज़ा था कि हुसैन यजीद की बैत या इब्न ज़ियाद की गैर मशरूत इताअत पर हरगिज़ आमादा न होंगे। इसलिए जूही से इब्न ज़ियाद का ख़त शिम्र के हाथ पहुँचा और इसने खोल कर इसे पढ़ा तो फ़ौरन शिम्र से कहने लगा, कमबख्त, ये तूने क्या किया? खुदा तुझे समझे, खुदा तुझे गारत करे और इस पैगाम को गारत करे जो तू मेरे पास लाया। बाखुदा मैं समझता हूँ कि तूने ही इब्न ज़ियाद को मेरे मशवरे पर अमल करने से रोक दिया और इस बात को बिगाड़ दिया जिसके बन जाने की उम्मीद थी। खुदा की कसम, हुसैन कभी अपने आप को इब्न ज़ियाद के रहम करम पर छोड़ना पसंद ना करेंगे। यकीनन हुसैन अपने बाप का दिल अपने सीने में रखते हैं। ये रिवायत भी इरशाद सफ़ा नंबर 242 पर है। शिम्र ने कहा, इन बातों को जाने दो, ये बताओ कि अब क्या करोगे? अपने अमीर के हुक्म पर अमल या सरदारी को मेरे सुपुर्द करोगे? कमज़ोर दिल और दुनिया पर जान देने वाला उमर साद अपनी तमाम कल्बी कैफियतों और ज़मीर की हिदायतों को उस वक्त भूल जाता था जब दुनिया के वक्ती एजाज़ और जाह और सरवत के इसके हाथ से जाने का सवाल पेश होता था, और इस तरह वो दुनिया के इश्क में अपनी तमाम वजदानी कैफियतों के पामाल कर देने पर इस हद तक तैयार हो जाता था कि इसकी जेल में इसको बड़े से बड़े जुर्म का इर्तिकाब भी गवारा हो जाता था। ख़तरा बिल्कुल करीब और इसका रकीब सरदारी शिम्र सामने मौजूद था, और सिर्फ एक हाँ या नहीं का जवाब वो था कि जिस पर तमाम उसकी आइंदा ज़िंदगी का दारमदार था, जिसमें फ़कत सरदारी रहने या न रहने का सवाल ही ना था बल्कि इब्न ज़ियाद के सरही हुक्म के मुताबिक जान जाने का अंदेशा भी था।
اس کے لیے تو ویسے ہی جذبہ حق پسندی کی ضرورت تھی جو راہ حق کے فداکاروں میں ہوا کرتا ہے، مگر عمر سعد اس جذبے سے عاری اور ثبات اور استقلال سے خالی تھا، لہٰذا شمر کے اس سوال پر اسے کہہ دینا پڑا کہ نہیں، میں ہی اس مہم کو سر کروں گا، اور یہ روایت اخبار الطوال صفحہ نمبر 253 پر ہے۔ ہاں، تمہیں پیادوں کا افسر بنائی دیتا ہوں۔ اس کے بعد سے شمر کا وجود اس کے لیے سوہان روح ثابت ہو رہا تھا۔ ابن زیاد کی بدگمانی اس کی نسبت ظاہر ہو چکی تھی، لہٰذا اسے اپنی وفاداری اور خیرخواہی کا ثبوت فراہم کرنا تھا، اس لیے اب جنگ میں ذرا بھی تاخیر اس کے نزدیک مناسب نہ تھی۔ چنانچہ اس نے اسی وقت حملے کی تیاری کا حکم جاری کیا اور روز پنجشنبہ 9 تاریخ کی شام ہونے نہیں پائی تھی کہ امام حسین پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ بالکل غیر اطلاع تھا۔ امام حسین عصر کی نماز کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لیے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے، اور آپ کی آنکھ لگ گئی تھی کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور فوج کے غل کی آواز جناب زینب کے کان میں گئی۔ آپ گھبرا کر پردے کے پاس آئیں اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کیا کہ دیکھیے، فوج دشمن کی آوازیں بہت نزدیک سے آ رہی ہیں، فوج دشمن کی آوازیں بہت نزدیک سے آ رہی ہیں۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تم عنقریب ہمارے پاس آیا چاہتے ہو۔ ادھر اچانک دشمنوں کے حملے سے زینب علیہ السلام کا دل پریشان ہی تھا ہی، ادھر جو امام نے یہ خواب بیان کیا تو جناب زینب مضطرب ہو گئی، دونوں ہاتھ سے منہ پیٹ لیا اور کہا، ارے یہ غضب! امام نے بہن کو تسکین دی، فرمایا، اے بہن، غضب تمہارے دشمنوں کے لیے، خاموش رہو، خدا مالک ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ابوالفضل عباس نے آ کر اطلاع دی کہ فوج اعدیٰ نے چڑھائی کر دی ہے۔ حضرت یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ عباس، سوار ہو جاؤ اور ان سے پوچھو کہ اس وقت حملے کا سبب کیا ہے۔ جناب عباس 20 سواروں کے ساتھ تشریف لے گئے اور آپ نے فوج مخالف سے خطاب کرتے ہوئے دریافت کیا کہ تمہاری رائے میں کیوں تبدیلی ہوئی اور اب تم کیا چاہتے ہو؟ جواب ملا کہ امیر ابن زیاد کا حکم آیا ہے کہ تم لوگوں سے امیر کی اطاعت قبول کرنے کا مطالبہ کیا جائے، اور نہیں تو پھر جنگ شروع کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، پھر جلدی نہ کرو، میں امام کے پاس جا کر تمہارا مطالبہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جیسا کچھ امام فرمائیں گے اس سے تم کو مطلع کر دوں گا۔ جناب عباس گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں واپس آ گئے اور آپ کو واقعے کی اطلاع دی۔ یہ روایت طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238 پر۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو آج کی شب کی ان سے مہلت حاصل کر لو تاکہ آج رات ہم عبادت الہی اور دعا اور استغفار میں بسر کریں۔ اللہ ہی واقف ہے کہ میں اس کی نماز اور عبادت، تلاوت قرآن اور دعا اور استغفار سے کتنی محبت رکھتا ہوں۔ ادھر اس دوران میں حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن قین فوج مخالف سے گفتگو اور امام حسین علیہ السلام پر بلا وجہ ظلم و ستم کرنے پر ان کو قائل اور معقول کرتے رہے، یہاں تک کہ جناب عباس واپس آئے اور امام کے ارشاد کے مطابق ان سے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ عمر سعد گزشتہ واقعات کی بنا پر شمر کی موجودگی کو اپنے لیے انتہائی خطرناک سمجھتا تھا، اس لیے اب وہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق خواہ مخواہ بھی تشدد سے کام لینا چاہتا تھا، لہٰذا وہ شمر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ شمر نے جواب دیا کہ جیسا آپ مناسب سمجھیں، اس لیے کہ آپ افسر ہیں اور آپ کی رائے معتبر ہے۔ عمر سعد نے سمجھ لیا کہ شمر کا یہ جواب تنزیہ انداز کا حامل ہے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مہلت نہ دی جائے، مگر چونکہ دراصل اس کا ضمیر اس کے خلاف تھا، اس لیے اب وہ متوجہ ہوا اور دوسرے سرداروں کی طرف اور ان سے دریافت کیا کہ کیوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ عمرو بن حجاج زبیدی، ہانی بن عروہ کے برادر نسبتی نے جو ان کے قتل کی خبر سن کر فوج لے کے دارالعمارہ پر چڑھ دوڑا تھا، کہا، سبحان اللہ، اگر یہ لوگ قبیلہ ترک اور دیلم سے بھی ہوتے اور اتنی مراد کے طالب ہوتے تو تمہیں ان کے ساتھ یہ مراد لازم تھی۔ قیس بن اشعث نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مہلت دینی چاہیے۔ حضرت عباس کے ضبط اور صبر کا بے نظیر نمونہ تھا کہ یہ تمام گفتگو آپس میں ہوتی رہی اور آپ خاموش نتیجے کے منتظر کھڑے رہے۔ آخر کو مہلت کا مسئلہ طے پایا اور جناب عباس واپس ہوئے، اس طرح کہ آپ کے ساتھ عمر سعد کی طرف کا ایک نمائندہ بھی تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو کل تک کی مہلت دیتے ہیں، اگر کل آپ نے ہتھیار ڈال دیے تو ہم آپ کو اپنے امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیں گے، اور اگر آپ نے انکار کیا تو پھر جنگ یقینی ہوگی۔ اور یہ روایت طبری
के जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 238 इरशाद सफ़ा नंबर 143 पर है। सफ़ा नंबर है 315, 25वां बाब शुरू हो रहा है। उन्वान है शब आशूर यानी मुहर्रम की 10वीं रात। कोशिश के साथ इस रात की मोहलत इसलिए नहीं ली गई थी कि जंग की कोई ख़ास तैयारी कर ली जाए, ना ये कि कहीं से किसी इमदाद के आने की कल तक उम्मीद हो, और ना ये कि इमाम चाहते थे कि अपने अहले बैत और पसमानदगान को आइंदा के लिए कुछ वसीयतें फरमा दें और इन्हें आइंदा के लिए तैयार कर दें या अपने बाद इनकी हिफाजत का कुछ सामान करना मंजूर था। इनमें से कोई बात ना थी, बल्कि एक तो मकसद इस मोहलत का वही था जो खुद आपने जनाब अब्बास से ज़ाहिर फरमा दिया था। इस वक्त जब इन्हें मोहलत लेने के लिए भेजा है वो ये था कि हम आज की रात अपने परवरदिगार की खूब इबादत कर लें और दुआ और इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ रहें। चुनांचे आपने और आपके असहाब ने तमाम शब इस आलम में गुजारी कि वो मुसलसल नमाज और दुआ और इस्तग़फ़ार और बारगाह इलाही में तज़र्रुअ और ज़ारी में मसरूफ़ थे। दूसरी बड़ी मसलहत इस एक शब की मोहलत में ये मुज़मिर थी कि आप ख़तरे के यकीनी होने के बाद अपने साथियों को अपनी अपनी तबीयतों के तोल लेने का मौका देना चाहते थे और एक बार और ये कह देना चाहते थे कि जो आपका साथ छोड़ कर जाना चाहता है वो चला जाए, ताकि ऐन मौके पर कोई एक मुतनफ़्फ़िस भी ऐसा बाकी ना रहने पाए जो ख़तरे के हंगामी होने की वजह से बादल नाख्वास्ता आपका साथ देने पर मजबूर हुआ हो। चुनांचे आपने शाम होते होते अपने साथियों को मुज्तमा करके ये खुतबा इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें खुदा के लिए है, राहत व तकलीफ़ हर हाल में उसका शुक्र है। बारे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमको नबूवत की इज़्ज़त अता की, कुरान का इल्म दिया, दीनी मालूमात का ख़जाना मरहमत फरमाया और हमें गोश शुनो, चश्मे बीना और दिले दाना की नेमतों से मालामाल किया। इसके बाद हज़रत ने फरमाया, मालूम होना चाहिए कि मैं दुनिया में किसी के साथियों को अपने साथियों से ज़्यादा बावफा और इनसे बेहतर नहीं जानता, और ना अपने आइज़ा से ज़्यादा नेकुकार और आदाए हक़ करने वाला आज़ा किसी के मुझे मालूम है। खुदा तुम सबको मेरी तरफ से जज़ाए खैर दे। आगाह हो कि दुश्मन कल ज़रूर जंग करेगा। मैं बखुशी इजाज़त देता हूँ कि जहाँ तुम्हारा जी चाहे चले जाओ। मैं बैत की जिम्मेदारी तुमसे हटाता हूँ। रात का पर्दा पड़ा चाहता है, इसी को अपना मुरक्कब बनाकर रवाना हो जाओ। तुम ही को मैं जाने के लिए नहीं कहता, बल्कि हर एक तुम में से मेरे अजीज़ों में से भी एक एक शख्स का हाथ पकड़ ले और अपना साथ लेते जाए, इसलिए कि ये लोग सिर्फ मेरे तालिब हैं। अगर मुझे कत्ल कर डालें तो फिर किसी दूसरे की तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे। ये रिवायत इरशाद सफ़ा नंबर 243 और 244 पर है। इस तकरीर को सुनकर सबसे पहले हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास खड़े हुए और कहा, किस लिए हम ऐसा करें? क्या इसलिए कि आपके बाद हम जिंदा रहें? हरगिज़ नहीं। खुदा हमको ये रोज़ बदनसीब ना करे। दूसरे तमाम आइज़ा भी हज़रत अब्बास के साथ हम आवाज़ हुए और मुत्तफ़िक़ इलह लहजे होकर यही अल्फाज ज़बान पर जारी किए, जिसके बाद इमाम ने ख़ास तौर पर औलाद अक़ील की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, तुम्हारे लिए तो मुस्लिम का कत्ल हो चुकना बहुत काफ़ी है, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। इन सब ने मुत्तफ़िक़ा लहजे में होकर कहा, हम ऐसा नहीं करेंगे, आपके पास जिंदा रहने का कोई मज़ा नहीं। इसके बाद असहाब में से मुस्लिम बिन औसजा खड़े हुए और कहा, हम आपको छोड़ दें ये नहीं हो सकता। खुदा की कसम, मैं उन दुश्मनों से नेज़े के साथ जंग करूँगा यहाँ तक कि मेरा नेज़ा इनके सीनों में टूट जाए, और तलवार चलाऊँगा जब तक कि इसका कब्ज़ा मेरे हाथ में ठहर सके और मैं आपसे किसी तरह जुदा ना होऊंगा। अगर हथियार ना होंगे तो जिनसे जंग करूं तो मैं इन्हें पत्थर मारूंगा और आपकी हिमायत करूंगा यहाँ तक कि आपके कदमों पर इस जान को निसार कर दूं। इसके बाद सईद बिन अब्दुल्ला हनफी ने कहा, बाखुदा हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक कि खुदा की बारगाह में ये साबित ना कर लें कि हमने रिसालत माप के गायबाना हक़ को आपके बारे में अदा कर दिया। बाखुदा अगर मुझे मालूम हो कि मैं कत्ल होऊंगा, फिर जिंदा किया जाऊंगा, फिर जीते जी जला दिया जाऊंगा, फिर मेरी खाक हवा में मुंतशिर की जाएगी और ऐसा ही मेरे साथ 70 मरतबा होगा, तब भी मैं आपका साथ ना छोड़ूंगा।
جب تک کہ آخری مرتبہ بھی آپ کے قدموں میں موت نہ آ جائے، چہ جائے کہ یہ تو ایک مرتبہ کا قتل ہونا ہے اور اس کے بعد وہ دائمی عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ زہیر بن قین نے کہا، باخدا میری تو آرزو یہ ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل کیا جاؤں، ایسا ہی 1000 مرتبہ ہو، مگر کسی طرح آپ سے اور آپ کے خاندان کے نوجوانوں سے یہ مصیبت دفع ہو جائے۔ دیگر اصحاب نے بھی ملتے جلتے الفاظ میں اسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا اور سب کا متفق فیصلہ یہی تھا کہ یہ غیر ممکن ہے کہ ہم آپ سے جدا ہو جائیں، بلکہ اپنی جانیں آپ پر فدا کر دیں۔ ہاں، جب ہم مر جائیں تو پھر چاہے جو ہو، ہم تو اپنا فرض ادا کر چکے ہوں گے۔ یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 239 پر۔ امام نے دعائے خیر دی اور اپنے خیمے میں واپس تشریف لے گئے۔ یہ تھا مجاہد کربلا کی حقانیت کا ایک بے مثال مظاہرہ۔ آپ زور تقریر سے جوش و خروش پیدا کرنے والے بیانات اور خوش آئند اور دل فریب توقعات سے اپنے ساتھ والوں کو ساتھ رکھنا نہیں چاہ رہے تھے، بلکہ ان کے سامنے حقیقت حال کو واضح کر کے غلط فہمیوں کو دور کر رہے تھے۔ یہ کوشش شب عاشور ہی تک ہی نہیں رہی، بلکہ اس کا آپ کی جانب سے مظاہرہ روز عاشور بھی ہوا، اس طرح کہ جب بشر بن عمرو حضرمی کو جو انصار امام میں سے ایک تھے، یہ خبر پہنچی کہ ان کا فرزند عمرو رے کی سرحد پر قید ہو گیا ہے، انہوں نے کہا، خدا پر چھوڑتا ہوں اس کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، بے شک اگر مجھے زندہ رہنا ہوتا تو یہ پسند نہ کرتا کہ وہ قید میں رہے۔ امام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم میری بیعت سے آزاد ہو جاؤ اور اپنے فرزند کی رہائی کی فکر کرو۔ وفادار مجاہد نے جواب دیا، مجھے جیتے جی درندے کھا جائیں اگر میں آپ سے جدا ہوں، یہ بھلا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، اچھا اپنے فرزند محمد کو بھیج دو اور یہ کپڑے اس کو دے دو کہ اس کی قیمت سے اپنے بھائی کی رہائی کا سامان کر سکے۔ آپ نے 5 کپڑے مرہمت کیے جو ان کی قیمت 1000 اشرفی کے قریب تھی۔ اس کے بعد جتنے جانثار امام کے ساتھ رہ گئے تھے وہی ہو سکتے تھے جو موت کو اپنے لیے یقینی سمجھتے ہوئے دل و جان سے مقصد حسین کی حمایت کے لیے آمادہ تھے، اور ان کے کردار میں کمزوری کے شائبے کا امکان بھی نہ تھا۔ تیسری مصلحت اس کی ایک رات کی مہلت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دشمن کو ایک موقع اور اپنے کردار کے جائزہ لینے کا دینا چاہتے تھے، تاکہ اگر کسی میں صلاحیت راہ راست پر آنے کی ہو تو وہ آ جائے۔ چنانچہ عمر سعد کی فوج کا ایک بڑا افسر حر بن یزید رہائی، جو سب سے پہلے حسین کو گھیر کر کربلا میں لانے کا ذمہ دار تھا، اپنے ضمیر کی ہدایت کی بنا پر فوج مخالف سے علیحدہ ہو کر اصحاب حسین میں داخل ہو گیا اور اس نے بھی آپ کی نصرت میں اپنی جان دی۔ اسی طرح اور بھی چند سپاہی نصرت باطل چھوڑ کر نصرت حق پر آمادہ ہو گئے۔ حقیقت میں ایک داعی حق کی بڑی کامیابی یہی قرار پا سکتی ہے کہ وہ کسی ایک متنفس کو ہی صحیح حقیقی معنی میں راہ ہدایت دکھا سکے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ بڑی کامیابی اس رات کی مہلت کا نتیجہ تھی جو آپ نے دشمن سے مانگ کر حاصل کی تھی۔ گزشتہ خطبے کے بعد تمام رات امام اور اصحاب امام نے عبادت خالق میں بسر کی۔ اس کے ساتھ آپ نے جنگ کے ہنگام کے لیے امکانی حد تک تحفظی تدابیر بھی کی۔ آپ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ خیموں کو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں اور ہر خیمے کی تناب کو دوسرے خیمے کے ساتھ باندھ دیں۔ اس کے علاوہ آپ نے پشت کی جانب ایک ایسے نشیب کو جو ایک نالی کی طرح سے تھا کھدوا کر خندق تیار کروا دی اور اس میں لکڑیاں جمع کرا کر جب ان میں آگ دی جائے تو اس طرح سے روشن کہ حملے کا اندیشہ نہ رہے۔ یہ تیاریاں شب عاشور مکمل ہو گئیں اور صبح کو اس خندق میں آگ روشن کر دی گئی۔ اس طرح فوج دشمن کو بالکل گھیر کر چاروں طرف سے حملہ کرنے کا موقع باقی نہ رہا۔ باب نمبر 25 اپنے اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 320 ہے۔ 26واں باب شروع ہو رہا ہے 10ویں محرم 61 ہجری، اتمام حجت اور آغاز حرب۔ عاشور کی رات اپنی تمام کیفیتوں سمیت ختم ہوئی۔ یقین کرنا چاہیے کہ اس شب کربلا کے میدان میں کسی کی آنکھ لگنے نہ پائی ہوگی۔ اس طرح عبادت خدا، اشتیاق شہادت، بیویوں میں بے تابی، بچوں میں پریشانی
اور سب سے بڑھ کر پیاس کا غلبہ، اور اس طرف جنگ کی تیاری، اسلحے کی درستگی، تدابیر جنگ کے متعلق مشورے اور اپنے ظالمانہ ارادوں کی تکمیل کے لیے صبح کا انتظار۔ بہرحال رات ختم ہوئی اور سفیدہ سحری نمودار ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اصحاب و اقربا کے ساتھ نماز صبح باجماعت ادا کی، وہ نماز جس کی تعقیبات میں کربلا کا جہاد تھا۔ عام انسانی دل و جگر کے معیار کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے ظاہر بین افراد خیال کر سکتے ہیں کہ اس وقت اصحاب حسین پر عجیب ہراس کا عالم طاری ہوگا۔ سامنے نظر جاتی ہوگی تو ان کے دشمن کی فوج کا عظیم سمندر موجیں لیتا ہوا نظر آتا ہوگا اور اپنی ہستی اس میں حباب کسی نظر آ رہی ہوگی، مگر نہیں، حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ ان کے دل اطمینان سے معمور تھے، ان کے سینوں میں خوشی و مسرت کی لہریں تھیں اور ان کے چہروں پر فرحت اور انصباط کی سرخی تھی۔ وہ جیسے کبھی خوش نہیں تھے ویسے آج خوش نظر آ رہے تھے، جیسی پرمذاق باتیں کبھی نہ کرتے تھے ویسی آج کر رہے تھے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عبد رباح انصاری اور بریر بن خضیر ہمدانی کا واقعہ ہے کہ بریر نے عبد الرحمن سے کچھ مزاح کیا۔ عبد الرحمن نے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ بریر نے جواب دیا، خدا کی قسم میرے قوم اور قبیلے والے اچھی طرح واقف ہیں کہ مجھے جوانی سے لے کر اس عمر تک کبھی مذاق سے دلچسپی نہیں رہی، مگر میرا دل اس وقت مستقبل کے تصور سے محفوظ ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم ہمارے اور سعادت ابدی کے درمیان بس اب اتنا فاصلہ ہے کہ یہ دشمنان دین تلواریں لے کر ہم پر ٹوٹ پڑے، اور مجھے تو تمنا ہے کہ کسی طرح وہ وقت جلد آ جائے کہ ان کی تلواریں ہم پر پڑنے لگیں۔ بے شک یہ حقانیت، پراعتمادی اور اخروی کامیابی کے کامل یقین ہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہی چیز کمزور دل میں طاقت پیدا کرتی ہے اور مایوسیوں کی ظلمت میں امید کی شمع روشن کرتی ہے۔ اتنی دیر میں فوج مخالف میدان جنگ میں آ گئی، پرے جمائے گئے اور لشکر کی ترتیب ہوئی۔ میمنہ پر عمرو بن حجاج زبیدی، میسرہ پر شمر بن ذی جوشن، سواروں کا سردار عزرہ بن قیس حمصی اور پیادوں کا افسر شبس بن ربیع اور علم عمر سعد نے اپنے غلام ورید کے سپرد کیا۔ یہ روایت ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 241 پر۔ ارشاد میں اخبار الطوال میں امام حسین علیہ السلام بھی میدان جہاد میں آ گئے۔ یقیناً تاریخ ایک ایسے سپر سالار کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے جس نے ایسی چھوٹی سی جماعت کو کم از کم 20-30 ہزار فوج کے مقابلے میں جنگ کے لیے کھڑا کیا ہو۔ ایک تاریخی صراحت کے مطابق یہ 32 سوار اور 40 پیادوں سے زیادہ نہیں تھے، اور یہ روایت ہے اخبار الطوال صفحہ نمبر 254، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 241، ارشاد صفحہ نمبر 246 پر۔ اور اسی لیے شہدائے کربلا کے لیے 72 کے لفظ زبان زد خلائق ہیں، مگر کربلا کے حالات جنگ اور مجاہدین کے ناموں کی تفصیل اور دوسرے متعلقہ واقعات سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ تعداد 100 سے زیادہ اور 200 سے کم تھی۔ ممکن ہے کہ عام طور پر تاریخ میں جو تعداد درج اور عموماً زبان زد خلق ہے، جو اس کتاب میں بھی بعض جگہ نظر آئے گی، ان جانبازوں کی ہو جو فوجی انداز پر تربیت یافتہ تھے، لیکن سلسلہ جہاد میں بہت سے ایسے افراد بھی میدان میں آ گئے جو فوجی حیثیت سے سپاہی نہ سمجھے جا سکتے تھے۔ میدان جنگ میں آنے کے بعد پہلے امام نے اپنا ہاتھ درگاہ اہدیت میں بلند کیے اور یہ مناجات زبان پر جاری کی، کیا نسبت دی جا سکتی ہے نبی خدا حضرت عیسیٰ کی آواز کو جو بائبل عہد جدید کی نقل کے مطابق صلیب پر بلند ہوئی تھی۔ اس انداز سے کہ ایلی ایلی اما ایلی ایلی لما سبقتنی، اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کی اس مناجات کے ساتھ جو اس سیلاب مصیبت کے اندر آپ کے لبوں پر جاری ہو رہی تھی، خداوندہ تو میرا سہارا ہے ہر تکلیف میں اور میرا قبلہ امید ہے ہر سختی میں، اور تجھ پر مجھ سے ہر مہم میں جو درپیش ہو بھروسہ ہے۔ کتنے ہی صدمے ایسے ہیں جن کے برداشت کرنے سے دل کمزور ثابت ہوتا ہے
اور ہیلا اور تدبیر کی راہیں بند ہوتی نظر آتی ہیں۔ دوست ان میں ساتھ چھوڑ دیتے اور دشمن ان میں طعنہ زنی کرنے لگتے ہیں۔ میں ان کو تیرے حضور میں پیش کرتا اور تیری بارگاہ میں عرض معروض کرتا ہوں، اس لیے کہ میں تجھے چھوڑ کر کسی اور سے لو لگانا ہی نہیں جانتا۔ تو اس تکلیف کو دور کرتا اور اس کا تدارک کرتا ہے۔ یقیناً تو ہی ہر نعمت کا مالک اور احسان کا مرکز اور ہر مطلب کے لیے آخری جائے پناہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چھوٹے سے لشکر کو ترتیب دیا۔ میمنہ پر زہیر بن قین، میسرہ پر حبیب ابن مظاہر اور علمدار عباس بن علی قرار دیے گئے۔ اور یہ روایت بھی طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 241۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی جد و جہد کا مقصد یہ تھا کہ دین اور آئین شریعت کی حقانیت کو ظاہر کرتے ہوئے اپنے دشمن کی سیرت و کردار کے متعلق دنیا کے سامنے اس حقیقت کو ثابت کر دیں کہ اسے اسلام سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک کو تو آپ کے کردار میں کوئی ایسا شائبہ بھی نہ آنے پائے جو آپ کے خلاف تشدد کے جواز کی دلیل بن سکے۔ اسی لیے آپ نے مصالحت کی گفتگویں کی، ملک عرب کو چھوڑنے اور دربدری کی زندگی بسر کرنے پر آمادگی ظاہر کی، اور اسباب اشتعال پیدا کیے جانے کے بعد بھی اپنے ساتھیوں کو جنگ میں سبقت سے روکے رکھا، اور لڑائی کی مکمل تیاری ہو چکنے کے بعد بھی اپنی طرف سے پہل نہ ہونے دی۔ چنانچہ صبح عاشور ابھی جب خیام امام کے ساتھ خندق میں آگ بھڑک رہی تھی تو ادھر کا سوار سر سے پیر تک لوہے میں غرق اس طرف سے گزرا اور اس خندق کی آگ کو شعلہ ور دیکھ کر ایک انتہائی اشتعال انگیز جملہ کہا۔ معلوم ہوا کہ شمر بن ذی جوشن ہے۔ مسلم بن اسجہ نے امام سے عرض کیا کہ اجازت ہو تو اس کو تیر کا نشانہ بنا لوں، کیونکہ یہ بڑا فاسق و فاجر شخص ہے اور اس وقت بالکل تیر کی زد پر ہے۔ حضرت نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرو، میں جنگ میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک تیر جو اس وقت کمان سے رہا ہو جاتا تو نوعیت جنگ کو تبدیل کر دیتا۔ امام علیہ السلام نے اس کا سختی سے لحاظ رکھا۔ دوسرے، اس کی ضرورت تھی کہ آپ کے خلاف دشمنوں کے طرز عمل میں تعویل کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ سب سے بڑی تعویل کسی ناروا عمل کے متعلق اس کا بے خبری اور ناواقفیت پر محمول کیا جانا ہے۔ بنی امیہ نے اپنے حدود مملکت میں یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد کوئی اولاد نہیں چھوڑی اور ہم ان کے وارث جائز ہیں، اس لیے ضرورت تھی کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نام و نسب اور خاندانی خصوصیات نیز اپنے بارے میں اسلامی روایات کو فوج مخالف پر اس طرح واضح کر دیں کہ ان میں سے کسی ایک فرد کے لیے بھی ناواقفیت کیے عذر کی گنجائش باقی نہ رہ جائے، اور آپ کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کے جرم کی اہمیت ہر ایک پر بالکل روشن ہو جائے، تاکہ ان میں سے ہر ایک نہ خود اپنے نفس کو دھوکہ دے سکے اور نہ دوسروں کو ان کی نسبت کسی حسن ظن یا حمل برصحت کا راستہ مل سکے۔ امام حسین علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ ان سے پہلے ان کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کا مقابلہ کیا گیا اور اس مقابلے کو خطائے اجتہادی کا پردہ ڈال کر قابل معافی سمجھ لیا گیا۔ حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانے والوں کے عمل میں اگر کہیں سے اس طرح کی گنجائش ہوتی تو سادہ لو افراد یا ہوا خوانان بنی امیہ اس سے فائدہ اٹھانے سے چوکتے تھوڑے ہی اور اس سے مقصد اور مفاد دینی کو سخت نقصان پہنچ جاتا۔ اس سے تحفظ کے لیے امام حسین علیہ السلام نے وہ سب کچھ کیا جسے اتمام حجت کے نام سے تعمیر کیا جاتا ہے، جس کے بعد دشمن کے اصرار گناہ یا باطل پر ضد کی حیثیت اتنی نمایاں ہو گئی کہ کسی تعویل یا حمایت کا موقع باقی نہ رہا۔ تاریخ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ صبح عاشور دونوں کی طرف کی صف بندی ہو چکنے کے بعد کافی وقت تک آغاز جنگ نہیں ہوا۔ اس کا سبب یہی معلوم ہوتا ہے کہ دشمن اس کا موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی صورت سے حسینی جماعت کی طرف سے کوئی ایسا قدم ہو جو بنائے جنگ بن سکے، اور امام حسین علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ میری طرف سے آغاز جنگ ہونے نہ پائے، بلکہ اس کے برخلاف آپ نے دشمن کو راہ راست پر لانے کی پرامن کوشش کر کے چاہا کہ اتمام حجت فرمائے۔ اس لیے آپ نے ناقہ طلب فرمایا اور اس پر سوار ہوئے، قرآن اپنے سامنے رکھا، پھر صفوف دشمن کے قریب آ کر بلند آواز سے ارشاد فرمایا، اے گروہ مردم، میری بات سنو،
جلدی سے کام نہ لو یہاں تک کہ مجھ پر جو تمہارا حق ہے اس کے ماتحت تم کو نصیحت اور ہدایت کا فرض ادا کر دوں اور تمہارے سامنے یہ حقیقت حال بیان کر دوں کہ میں تمہاری جانب کیوں آیا۔ اگر تم نے میرے بیان کو صحیح سمجھتے ہوئے تسلیم کر لیا اور میرے ساتھ انصاف سے کام لیا تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی اور تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہیں میری مخالفت کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تم نے میرے بیان کو قبول نہ کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو شوق سے مجتمع کر لو اور اپنی طاقتوں کو اور اکٹھا کر لو، جس کو چاہو اپنے ہم خیالوں میں سے، اور کوئی کوشش اٹھا نہ رکھو، پوری طاقت سے بغیر ایک دم کی بھی مہلت دیے ہوئے میرا خاتمہ کر دو۔ میرے لیے وہ پروردگار کافی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور وہی اپنے نیک اعمال بندوں کا مددگار ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آواز خیمے میں پہنچنا تھی کہ اہل حرم میں گریا و بکا کا شور بلند ہوا۔ حضرت نے عباس اور علی اکبر کو بھیجا کہ انہیں خاموش کراؤ ورنہ رونے کا وقت بعد کو آئے گا۔ جب آواز گریا کی موقوف ہو گئی تو حضرت نے حمد الہی ادا فرمائی اور خدا کے اوصاف ذکر فرمائے، پھر جناب رسالت مآب پر درود بھیجا اور حضرت کے اوصاف و فضائل دیر تک بیان فرماتے رہے۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے حسین کے پہلے اور حسین کے بعد کوئی متکلم نہیں دیکھا جو فصاحت اور بلاغت میں آپ سے بڑا ہوا ہو۔ حمد و صلات ادا کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا، ذرا میرے نام و نسب پر غور کرو اور دیکھو تو میں کون ہوں، اور پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، غور کرو کہ تمہارے لیے میرے خون کا بہانہ اور میری ہتک حرمت کرنا جائز ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں، اور ان کے وصی، ان کے چچزاد بھائی اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے کا فرزند؟ کیا حمزہ سید الشہداء میرے باپ کے چچا اور جعفر طیار خود میرے ہی چچا نہیں تھے؟ کیا یہ حدیث جو زبان زد خلائق ہے تمہارے گوش زد میں نہیں ہے ہوئی کہ رسول خدا نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں؟ اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو، اور حقیقتاً وہ سچ ہی ہے، اس لیے کہ کبھی میں نے غلط بات نہیں کی، پھر تو کوئی بات نہیں، اور اگر تم میری بات کو غلط سمجھو تو اسلامی دنیا میں ابھی ہیں ایسے اشخاص جن سے اگر تم پوچھو تو بتلا دیں گے۔ پوچھ لو جابر بن عبداللہ انصاری سے، ابو سعید خضری سے، سہیل بن سعد سعدی سے، زید بن ارقم سے، انس بن مالک سے۔ وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے رسالت مآب سے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا۔ پھر کیا یہ تمہیں میری خونریزی سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ اس موقع پر شمر آپ کا کلام قطع کرتے ہوئے بول اٹھا، میں اللہ کی عبادت ایک حرف پہ کرتا ہوں، اگر میری سمجھ میں آتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ قرآن میں منافقین کی نسبت آیا ہے، لہذا اس کا مقصود تھا کہ میں مسلمان نہیں، منافق ہوں اگر کچھ سمجھتا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اصحاب خاموش کھڑے ہوئے امام کی تقریر سن رہے تھے۔ انہیں شمر کی یہ بدتمیزی اور حضرت کے خطبے میں مداخلت سخت ناگوار ہوئی۔ حبیب ابن مظاہر نے پکار کر جواب دیا، باخدا میں جانتا ہوں کہ تو خدا کی عبادت 70 حرفوں پر کرتا ہے، یعنی انتہائی مکار اور عبادت کے معاملے میں فریبی ہے، اور میں گواہی اس کی بھی دیتا ہوں کہ تو سچ کہتا ہے کہ تیری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ خدا نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے۔ امام نے پھر سلسلہ تقریر جاری رکھا، فرمایا، اگر تمہیں اس حدیث کی صحت پر پھر بھی شک ہے تو کیا اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں؟ خدا کی قسم، مشرق و مغرب کے عالم میں کوئی بھی نبی کا نواسا میرے سوا موجود نہیں، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسرے اقوام میں، اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ میرے قتل پر تم کس لیے آمادہ ہوئے ہو؟ کیا کسی اپنے مقتول کا قصاص لینا چاہتے ہو جسے میں نے قتل کر ڈالا ہو، یا کسی اپنے مال کا مطالبہ رکھتے ہو جسے میں نے تلف کیا ہو، یا کسی زخم کا بدلہ چاہتے ہو جو میرے ہاتھ سے کسی کو لگا ہو؟ ایک خاموشی سی چھائی رہی اور ان میں سے کسی نے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ دیکھیے تو یہ ایک انسان ایک طرف اور ہزاروں زبانیں دوسری طرف، بے شک حق میں ایسی طاقت ہونی چاہیے اور ایک انسان اپنی سچائی اور حسن عمل پر اتنا اعتماد رکھتا ہو۔ حسین اس وقت جبکہ اپنا کوئی گواہ نہ تھا اور مجمع دشمن تھا، مجمع سے اپنی بے جرمی کا اقرار لے رہے تھے،
تمام لشکر کو دعوت دی جا رہی تھی کہ کوئی شخص کسی جرم کا پتہ دے دے. ہوتا کوئی جرم کسی کی نگاہ میں تو اس 30,000 کے مجموعے میں کوئی زبان کھولتا. کیا دنیا کی کوئی مادی طاقت زبانوں کو روکنے والی تھی؟ مگر معلوم ہوتا ہے کہ سچائی کی طاقت تھی جو دہنوں پر قلف اور زبانوں پر گرہ لگائے ہوئے تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک یکا اور تنہا انسان ہزاروں آدمیوں کو مخاطب کر رہا تھا اور کسی کو اس کے خلاف زبان کشائی کی جرت نہ تھی. باب نمبر 26 ابھی جاری ہے. 10ویں محرم 61 ہجری، اتمام حجت اور آغاز حرب. انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس کو آگے لے کے بڑھیں گے اور جنگ کے اسباب اور کس طرح جنگ شروع ہوئی اس کا بیان آپ سب کی سماعت